بہت بڑا جو ہے نا زہر آلود حملہ، اور بڑی بات ہے کہ بھئی آپ امام حسین کا قصہ کیوں بگاڑتے ہیں؟ مجھ سے یہ لوگوں نے پوچھا ہے۔ محرم میں حج میں کسی کا بیان کروں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، میں اس کا کیا نام ہے میلاد کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں ممبر پہ، کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ بلکہ الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم جو مولد کے خلاف بات کرتے ہو نہ کرو، منانے دو، سب ٹھیک ہے۔ جب میں کربلا کی بات کرتا ہوں تب کہا جاتا ہے، تب وہ رولز سب شفٹ کیوں ہو جاتے ہیں۔ مجھے آگے کہتے ہیں نہیں یار یہ اس کا کیوں ذکر کر رہے ہو، اور بھی تو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، اور یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ وہی ناسبیت ہے اصل میں، یہ جو اس وقت حکومتوں نے کیا تھا نا، حکومتوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑی ہماری بدنامی ہو گئی، اب اس کا علاج کیا ہے، انہوں نے مائک یوز کیا، ممبر یوز کیا، مسجدوں کے اماموں کو پیسے دیے کہ بھئی اس واقعے کو مٹاؤ، لوگوں کو نہ بیان کرنے دو، کیونکہ اگر لوگوں نے یہ واقعہ سمجھ لیا تو لوگوں میں تو غیرت آ جائے گی، اسپرٹ پیدا ہو جائے گی، وہ اسپرٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس واقعے کو مٹانے کے لیے ایک گروہ پیدا ہوا جس کا نام ہے ناصبی۔ دیکھیں ایک طرف ایک گروہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنتیں کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رافضی۔ ہمارے دوسرے گروہ میں جو 70% مسلمان جو ہیں ان کے اندر ایک یہ گروہ ہے جس کا نام ہے ناصبی۔ خدا کے لیے اس گروہ کو پہچانے، یا آپ کے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں، یا آپ کے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب اگر حدیث کی کتابیں صرف آمین اور رفع دین کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کریں، آمین رفع دین نکالیں، باقی ختم کر دیں۔ اگر لیکن مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث کوئی چیز ہے، اگر قرآن کے بعد حدیث کوئی چیز ہے، ہاں بڑے لوگوں کا نام آتا ہے تو بخاری مسلم صحیح پکی حدیثیں آپ نکال کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ آپ نے کہا کہ میری اولاد کے ساتھ جس نے بغض رکھا، جس نے میری اولاد سے نفرت کی، وہ منافق ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا مستدرک امام حاکم کی اور امام ناصر الدین البانی، کٹر ترین اہل حدیث محدث جنہیں آپ لوگ طنزاً وہابی بھی کہتے ہیں، میں وہابی کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ ڈیروگیٹو ٹرم ہے اور مسلمانوں میں پہلے ہی بہت لڑائی ہے، اس لیے یہ ایسے لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، اہل حدیث کہہ جاتا ہے، کٹر محدث۔ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا جو میں ابھی بتانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالیاں دی، عباس علیہ السلام، تو عباس نے جا کے شکایت کی کہ مجھے کوئی بندہ جب میں جاتا ہوں مجھ سے بغض رکھتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میری یہ بات، جس شخص نے کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے زمین پہ عبادت کی، مقام ابراہیم اور حجر اسود، اس کے درمیان جس نے عبادت کی ساری عمر، تمام عمر، اور اللہ کی قسم اگر وہ میرے اہل بیت سے بغض لے کے اس دنیا میں گیا نا اور اس بغض کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، فقد وقعہ اللہ فی النار، تو اس کو یقیناً اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب خود سوچ لیں، یہ میں ڈرانے کی باتیں بتا رہا ہوں، محبت کی بھی باتیں بولتے ہیں، محبت کی باتیں صاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے، اور میرے سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے۔ احب اللہ لما یغزوکم، غذا سب کچھ دیتا ہے، کھانا پینا رزق سب اس میں آئے گا۔ وضو، اردو میں غذا سے مراد صرف نیوٹریشن ہے، لیکن عربی میں غذا سے مراد سب کچھ ہے، سب دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، مجھ سے محبت کرو اللہ کے واسطے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اگر اللہ کو محبت کرتے تو مجھے محبت کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي۔ یہ میں آپ کو متن حدیثوں کے بتا رہا ہوں، عربی کے الفاظ جا کے چیک کر لیں، یقین مانیں ان میں سے ایک بھی حدیث ضعیف کمزور نکلے تو آپ مجھے یہاں سے پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زور سے نہیں، یہاں سے پکڑ سکتے ہیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّي وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے پیار کرو میری محبت کے واسطے۔ اگر میرے سے محبت ہے نا، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ فتویٰ لگا دیں نعوذ باللہ کہ حضور پاک فیوریٹزم کر رہے ہیں، تو یا پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ فیوریٹزم نہیں ہے۔ اگر فیوریٹزم ہوتا تو تبت یدا ابی لہب وتب نہ ہوتا قرآن۔
یہ وہ اہل بیت ہیں جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں فائز ہیں، یہ محبت کے لائق ہیں، یہ لوگ صرف خاندانی رشتہ نہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان پہ درود و سلام پڑھا جائے۔